بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، مدینہ ہومیوپیتھک کلینک، حبیب پلازا، نظم میزان بینک، اٹک سٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ایم مدینہ ہومیو کلینک۔ دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں اور اس چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آل کی نوٹیفیکیشن پر پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں موسٹ کامن کازز آف ایچ پیلوری، یعنی ایچ پیلوری جو انفیکشن ہے اس کی جو اہم وجوہات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے میں سمپٹمز آف ایچ پیلوری پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ایچ پیلوری کی اگر کازز کی بات کی جائے تو اس کی مین اور جو میجر کاز ہے وہ ہے ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا، یعنی ایچ پیلوری، ایچ از اسٹینڈ فار ہیلیکوبیکٹر، اور ہیلیکوبیکٹر جو بیکٹیریا ہے یہ ایک سپائرل شیپ کا بیکٹیریا ہوتا ہے، اور جب یہ سٹومک میں داخل ہوتا ہے تو جو سٹومک کی انر لائننگ ہے اس کے اندر انفیکشن پیدا کرتا ہے، وہاں پر زخم پیدا کرتا ہے، اور پھر فردر کمپلیکیشن کی وجہ سے یہ آگے کرونک سٹیج میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیکٹیریا ہے ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا، یہ ایک میجر جو ہے کاز ایچ پیلوری کی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اور جو سیکنڈ کاز ہے وہ گندے اور جراثیم آلودہ جو پانی ہے اس کا استعمال کرنا، اور اس کے علاوہ زیادہ تیز اور گرم مسالہ جات جو ہیں وہ کثرت سے استعمال کرنا، اور جو فوڈز ہم کھاتے ہیں ان کا جو ہے وہ صاف ستھرا نہ ہونا بھی کاز ہے ایچ پیلوری کو پھیلانے کی۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں اگر ان کو اچھے طریقے سے ہم پکاتے نہیں ہیں تو پھر بھی یہ جو ایچ پیلوری پھیلانے کی کاز بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ گندے اور جراثیم آلودہ جو برتن ہوتے ہیں ان میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر بھی یہ ایچ پیلوری کو پھیلانے کی کاز بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص ڈرنکنگ زیادہ کرتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ جو ایچ پیلوری ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ جو لوگ سگریٹ نوشی کا زیادہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان میں بھی جو ہے یہ ایچ پیلوری جو ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو افیکٹڈ پرسن ہوتے ہیں جن کو ایچ پیلوری پازیٹیو ہو چکا ہوتا ہے تو ان میں سے یہ پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ پھیل سکتا ہے، اور ان میں اسپیشلی اگر کوئی افیکٹڈ پرسن کسی سے کسنگ کرتا ہے تو دوسرے ہیلتھی پرسن میں یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ افیکٹڈ پرسن کے سلائیوا سے، اس کے سٹول سے، اس کی وومیٹنگ سے بھی یہ جو ایچ پیلوری انفیکشن ہے دوسرے میں پھیل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ افیکٹڈ پرسن کی جو باڈی کے دوسرے فلوئڈز ہوتے ہیں ان سے بھی یہ آگے پھیل سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو اس کی مین کازز تھیں ایچ پیلوری جو ہے ہونے کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ اور اگر آپ کا ایچ پیلوری کے متعلق کسی قسم کا بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے اس کا جو ہے کویشچن کر کے سلوشن پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں جلد سے جلد آپ کو اس کا رپلائی کر سکوں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اس وقت تک اللہ حافظ۔